السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ صحابہ کرام کے تعارف کے سلسلے میں اگلی ویڈیو سیدنا عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عبیدہ، آپ کی کنیت ابو حارث یا ابو معاویہ تھی۔ آپ کے والد کا نام حارث اور والدہ کا نام سنہیلہ تھا۔ سیدنا عبیدہ، سیدنا ابو سلمہ بن اسد، سیدنا عبداللہ بن ارقم اور سیدنا عثمان بن مظعون ایک ساتھ ایمان لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے۔ مکہ میں بلال ان کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو عبیدہ اور ان کے بھائی طفیل، حسین اور مصطح بن اساسہ ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ اتفاقاً راستے میں مصطح کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے وہ وہیں رک گئے، جبکہ سیدنا عبیدہ اور باقی چلتے رہے۔ دوسرے روز سیدنا عبیدہ بن حارث کو خبر ملی کہ مصطح نقل و حرکت سے بالکل مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر وہ واپس آئے اور ان کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور اسی طرح لے کر مدینہ آئے۔ مدینہ طیبہ میں سیدنا عبد الرحمن بن سلمہ اجلانی نے انہیں خوش آمدید کہا اور لطف و محبت کے ساتھ میزبانی کا حق ادا کیا۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد ان کی سیدنا عمیر بن حمام انصاری سے مواخات کرا دی اور مستقل سکونت کے لیے انہیں قطع زمین بھی مرحمت فرمایا، جس میں ان کا تمام خاندان آباد ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے سب سے پہلے زخمی اور آخری شہید ہونے والے مہاجر صحابی ہیں اور یہ خاندان قریش کے بہت ہی ممتاز اور نامور صحابی ہیں۔ یہ ابتدائے اسلام میں ہی مشرف با اسلام ہو گئے تھے، پھر ہجرت کی، نہایت ہی وجیح، بہادر اور جاں باز صحابی تھے۔ ہجرت کے 8 مہینے بعد ماہ شوال میں 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو رابغ کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں مجاہدین کا یہ لشکر سریہ عبیدہ بن حارث کے نام سے مشہور ہے۔ وہ رابغ کے قریب پہنچے تو ابو سفیان کی زیر امارت 200 مشرکین کی ایک جماعت سے مٹ بھیڑ ہوئی، لیکن جنگ اور خونریزی کی نوبت نہ آئی، صرف معمولی طور پر چند تیروں کا تبادلہ ہوا۔ ان کو دربار نبوت میں غیر معمولی رفعت حاصل تھی۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نہایت قدر فرماتے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ صف آرائی کے بعد مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نے نکل کر جنگ کا نعرہ بلند کیا۔ لشکر اسلام سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے بڑھے تو انہوں نے پکار کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے مقابلے میں اپنے مقام کے لوگ چاہتے ہیں، ہمارے مقابلے والوں کو میدان میں بھیجو۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جنبش لب کی دیر تھی کہ یہ تینوں بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے اپنے حریف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عبیدہ اور شیبہ میں دیر تک کشمکش جاری رہی، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ انہوں نے شیبہ بن ربیعہ سے جنگ کی، جو کفار کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ کا بھائی تھا۔ یہ بڑی جاں بازی کے ساتھ لڑتے رہے، مگر اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان کی پنڈلی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی اور نلی کا گودا بہنے لگا۔ ان کے مقابل شیبہ بھی ان کے وار سے شدید زخمی ہو گیا۔ اتنے میں عبیدہ کو زخمی حالت میں دیکھ کر سیدنا علی آگے بڑھے اور انہوں نے شیبہ کو قتل کر دیا اور سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ اس حالت میں سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ مان لیتے کہ ان کے اس شعر کا مصداق میں ہی ہوں، یعنی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ہم ان کے ارد گرد لڑتے لڑتے خون سے لت پت ہو کر شہید نہ ہو جائیں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ جنگ کے اختتام کے بعد سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر سے واپس آئے، لیکن زخم ایسے کاری تھے کہ جاں بر نہ ہو سکے۔ اسی زخم میں آپ منزل صفرا میں پہنچ کر شرف شہادت سے سرفراز ہوئے اور اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بے پناہ جانثاریوں اور فداکاریوں کی بدولت ان کو یہ شاندار کرامت نصیب ہوئی کہ ان کی قبر اطہر سے اس قدر مشک کی تیز خوشبو آتی کہ پورا میدان ہر وقت مہکتا رہتا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک مدت کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ منزل صفرا میں قیام ہوا تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس صحرا میں مشک کی اس قدر تیز خوشبو کہاں سے اور کیوں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میدان میں ابو معاویہ یعنی سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر موجود ہوتے ہوئے تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ یہاں مشک کی خوشبو مہک رہی ہے؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام پر رکے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔
آپ نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں ابو معاویہ عبیدہ بن حارث کی قبر ہے، تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔